السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 11 سے تفسیر۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، ودن بریکٹ اے مسلمانوں وہ وقت بھی یاد کرو، بریکٹ کلوز، جب اللہ تم کو تسکین دینے کی خاطر تم پر نیند طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ اس سے تمہیں پاکیزگی بخشے اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے، ودن بریکٹ، اور تمہیں کچھ دیر کے لیے سلا کر، بریکٹ کلوز، اس سے تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدموں کو جما دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں غزوہ بدر کے اندر ہونے والے اپنے احسانات کا ذکر کیا کہ بھئی یہ جنگ اصل میں جتوانے والے، معجزات رونما کروانے والے، فرشتوں کو بھیجنے والے رب نے تمہاری اس جنگ میں اور کس کس طرح سے مدد کی ہے، خاص مسلمانوں پر کیا فضل کیا، یغشیکم النعاس امنۃ منہ، رات کو سونے کے نیند اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طاری کر دی، جنگ سے ایک دن پہلے رات، یعنی صبح جنگ تھی، رات کو مسلمان سو لیے، اور وہ جو سونا تھا وہ اتنا فائدہ دے گیا کہ ان کے اعصاب، نروز جو تھے وہ ریلیکس ہو گئے، بالکل تازہ دم ہو گئے، فریش ہو گئے، سکون حاصل ہو گیا، اور بالکل صبح فریش ہو کر وہ میدان جنگ میں اترے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی ایک بہت بڑی یعنی دلیل تھی، سامنے اللہ تعالیٰ نے بھیجی مدد، ظہور تھا۔ یاد رکھیے کہ جہاں اتنی بڑی فوج ہو ایک سائڈ پہ نا، 1000 کا لشکر آ رہا ہے، پورے اسلحے کے ساتھ آ رہا ہے، ادھر مسلمانوں کے پاس اسلحے کی بھی کمی، لشکر میں جو فوجیوں کی تعداد ہے اس کی بھی کمی، تو اب وہاں پہ سونا آسان نہیں تھا۔ اپنے گھر میں دیکھیں نا کہ تھوڑی سی گھر میں ٹینشن ہو، تھوڑے سے معاملات ادھر ادھر ہو جائیں، کسی کوئی بڑا فنکشن ہو، پارٹی ہو، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ بھرپور ریلیکس نیند بھی لے سکتے ہیں، وہ بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہولناکی تھی، اس وقت اللہ نے نیند دے کر جو ذہن کو، جسم کو پرسکون کر دیا، یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح سے معجزہ بھی تھا اور اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ بھی تھی۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، آپ خود بھی اس کو نوٹ کریں گی یا تجربہ ہوا ہوگا کہ بعض دفعہ چند لمحوں کی نیند چند گھنٹوں کی نیند پہ بھاری ہوتی ہے، اور بعض دفعہ آپ چند گھنٹوں کی نیند بھی لے لیتے ہیں، وہ انسان کو فائدہ مند نہیں ہوتی انسان کے لیے۔ تو یہاں جو اللہ نے نیند دی، یہ خاص قسم کی سکینت بندوں کے اوپر اللہ نے نازل فرمائی۔ پھر کیا کیا، یُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاکیزگی بخشے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، شیطان کی نجاست تم سے دور کرے، یعنی پانی کیوں بخشا اللہ تعالیٰ نے؟ ظاہری بات ہے کہ زمین پہ اس طرح سے پانی وہاں پہ اتنا میسر نہیں تھا، تو اللہ نے اپنی خاص عنایت سے جہاں نیند بخشی، جہاں فرشتوں کو نازل کیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عنایت سے آسمان سے بارش کا پانی بھی برسایا۔ گویا یہ تیسری
مدد تھی مسلمانوں کے لیے اس جنگ کے اندر. کہتے ہیں کہ جب یہ بارش ہوئی تو مسلمانوں کو ٹھیک ٹھاک پانی مل گیا، اور مسلمان جو تھے وہ تھے بھی تھوڑا اونچی جگہ کے اوپر. اس میدان میں جو جگہ اللہ تعالیٰ نے ان سے مقرر کروائی تھی وہ بلائی تھی، اور جو کفار تھے وہ نشیبی سائڈ پہ تھے، نچلی سائڈ تھی ان کی. اب کیا ہوا کہ ایکسٹرا بارش کا جتنا پانی تھا اس نے نشیب کی طرف جا کر وہاں کیچڑ ہی کیچڑ کر دیا. تو وہ جو ان کی جگہ تھی وہاں کیچڑ کے اندر ان کے لیے چلنا پھرنا کافی مشکل ہو گیا. یعنی کہتے ہیں نا ایک تیر سے دو شکار. ایک تو بارش سے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو سو کتنی سکون ملا ہوگا، کتنی آسانی آئی ہوگی، اور پھر بارش سے ویسے بھی فضا بھی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے. پھر پانی استعمال کے لیے مل گیا، جانوروں کے لیے پانی مل گیا، اس کے ساتھ اس پانی سے دشمنوں کا بھی وہ جو ایک پلان تھا وہ سارے کا سارا تباہ و برباد ہو گیا، اس اعتبار سے کہ وہ چل پھر ہی نہیں سکتے تھے. گویا یہ ایک طرح سے تائید غیبی تھی جو اللہ کی طرف سے آئی. پھر بارش سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ پاکیزگی تمہیں حاصل ہو جائے، شیطان کی نجاست تم سے دور ہو جائے، اور یربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام. یہ اشارہ ہے ان وسوسوں کی طرف جو شیطان صحابہ کرام کے دلوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا. اور اللہ تعالیٰ ظاہری بات ہے کہ لوگ ذہن میں ایک کوشچن آ سکتا تھا کہ اگر پانی نہیں ہوگا تو وضو کیسے کریں گے، اگر کسی کو غسل کی حاجت پیش آ گئی تو غسل کیسے ہوگا، طہارت کیسے ہوگی. یعنی یہ صحابہ اس موقع پہ شیطان وسوسہ انگیزی جو کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان کی نجاست کو میں نے تم سے دور کر دیا. پھر شیطان کی نجاست یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر سکتا تھا نا. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی مدد بھیج کر شیطان کی نجاست کو دور کیا، دلوں کو پکڑا باندھا اور تمہارے قدموں کو جما دیا. یعنی یہ اتنے میں نے تمہارے اوپر احسانات کیے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور عنایت پر تمہارا اعتماد ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھ جائے. یہ احسان میں نے اس لیے کیے. کلیئر ہوگی یہ بات؟ آیت نمبر 12. اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ ودن بریکٹ، اے مسلمانوں وہ وقت بھی یاد کرو بریکٹ کلوز جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں کافروں کے دلوں میں ودن بریکٹ مسلمانوں کا بریکٹ کلوز روب ڈالے دیتا ہوں، پس تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور پر چوٹ لگاؤ. یہاں ملائکہ سے مراد کون سی فوج؟ یہاں ملائکہ سے مراد از یو ہی ربو کا الی الملائکہ. ملائکہ کون سے ملائکہ تھے؟ جو جی جنگ میں آئے تھے، جنگ لڑنے کے لیے. یہ جو فرشتوں کی فوج تھی یہ براہ راست رب الافواج کی کمانڈ میں تھی. یہ رب الافواج ساری فوجوں کا مالک ان کی کمانڈ میں تھی. جب اللہ کی کمانڈ میں تھی تو ظاہری بات ہے کہ حکم بھی پھر اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ مل رہے تھے، وحی کے ذریعے حکم آ رہے تھے. از یو ہی، گویا یہ بات ہمیں بتا رہی ہے، یو ہی کا لفظ بتا رہا ہے کہ سارے فرشتے بھی اللہ تعالی سے ڈائریکٹ ڈیلنگ نہیں کرتے، براہ راست رسائی نہیں ہوتی ان تک، بلکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں پر بھی وحی نازل فرماتے ہیں. از یو ہی ربو کا الی الملائکہ. اور پھر کیا ہوا؟ کیا کہا؟ انی معکم. کیا کہا تھا؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری مدد کے اوپر ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، تم کیا کرو؟ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو. فوج کو
پہلی بات اللہ نے اپنے فرشتوں کی فوج کو پہلی بات کیا کہی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو، مومنین کو ثابت قدم رکھو۔ دو باتیں پتہ چلی یہاں سے۔ پھر پہلی بات کہ فرشتے بھی اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی سپورٹ ہوتی ہے تو فرشتے کوئی بھی معاملہ سر انجام دیتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ کوئی معاملہ سر انجام دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز، بدر کی جنگ میں بھی اصلی چیز یہی نظر آتی ہے کہ ایک طرف مسلمانوں کی شجاعت اور ثابت قدمی تھی، حالانکہ دیکھیں جو سارے اسباب، ساری کڑیاں اللہ پیچھے سے ملا رہے ہیں، سارا کام ان کا ہے، راہ راست نگرانی ہو رہی ہے اس جنگ کی۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی شجاعت اور بہادری دیکھی جا رہی ہے نا۔ یہ تو نہیں ہوا کہ مسلمانوں کو کہا تم سائڈ پہ بیٹھ جاؤ، فرشتے اکیلے ہی لڑ لیں گے، نہیں، انہوں نے آنا ہے، انہوں نے پہلا قدم اٹھانا ہے۔ پہلا قدم جب بٹھایا تو بس پھر کیا تھا، ان کو فرشتوں کا کام تھا ان کو ثابت قدم رکھنا ہے، انہیں حوصلہ دینا ہے۔ اور پھر فرشتوں کی موجودگی کی خبر پا کر ہی حوصلے بلند ہو گئے تھے۔ اب فرشتوں کا کام مین کیا تھا، لڑنا تھا مسلمانوں نے ہی۔ اب یہ ان کو حوصلہ دے رہے ہیں، یہ ان کو ثابت قدم رکھ رہے ہیں اور دشمنوں کو ان کے سامنے لا کر کھڑا کر رہے ہیں ایک طرح سے۔ یہ بات کلیئر ہوئی آپ کو؟ اللہ کہتے ہیں سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، میں کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈالے دیتا ہوں۔ اصل میں لڑتے ہوئے جو اصل چیز اہم ہوتی ہے وہ مورال ہوتا ہے، فوج کا حوصلہ۔ اگر وہ ہے تو سب کچھ ہے، اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ حوصلہ دوں گا میں ان کو، اور ان کو بے حوصلہ کر دوں گا، ان کے حوصلے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، ان کے دلوں میں ان کا روب پڑنا شروع ہو جائے گا، ایسی میں کیفیات وہاں پر پیدا کر دوں گا۔ اور پھر کیا ہے یہ اصل میں یہ جو تعبیر ہے نا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، پس تم ان کی گردنوں پر مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے پور پر چوٹ لگاؤ، مراد ہے ان کی کمر توڑ دینی ہے۔ ایک طرف روب میں آ جائیں گے، بے بسی کی حالت پیدا ہو جائے گی، دوسری طرف مسلمانوں کی تلواروں نے کرنا کیا ہے، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، یہ کام کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ جب اعصاب ہی ڈھیلے پڑ گئے، بندے حوصلے ہی چھوڑ بیٹھے نا، تو بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو اٹھانا، بڑا مشکل ہوتا ہے ان سے کوئی کام لینا، اور خاص طور پر اتنی کروشل ٹائم کے اوپر کوئی کام لینا تو بہت مشکل صورتحال ہے۔ اب گھر میں ہی دیکھیں نا، ہم کوئی گھر میں کوئی خبر سن لیتے ہیں، کوئی حادثہ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ دیکھیں کہ انسان کا جی نہیں کر رہا ہوتا کہ اٹھے اور اٹھ کر کوئی کام کاج کرے، لگتا ہے جیسے جسم میں جان ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو جب جسم میں جان ختم ہو، آلریڈی بے حوصلہ ہو جائے بندہ، اوپر سے پھر تلواریں آئیں، جو جتنی بھی مارے گا، جو جتنے بھی جوتے مارے گا، آگے بندہ چو ہی نہیں کر سکے، تو اس کی ہمت ہی جواب دے گئی ہے۔ اس طرح سے گویا اللہ تعالیٰ نے بے بس کر کے ان کو مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیا، وہ جو اتنی تنتنے کے ساتھ اتنی بڑی فوج آ رہی تھی۔ تو یہاں پر اصل میں اس پوری سچویشن کی جو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے تصویر کشی کی، منظر کشی کی، یہ ان کی تحقیر، تذلیل کی طرف بھی اشارہ کہ دیکھو کتنی ذلت ہوئی ہے، کتنی رسوائی ہوئی ہے۔ اللہ کے دین کو، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے، چلے تھے مٹانے کے لیے، اللہ نے آج ان کو ہی مٹا کر رکھ دیا۔ اور کس طرح مٹایا کہ پورا فوکس کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس میدان جنگ کے اوپر۔ زور توڑنا تھا کفار کا، دشمنوں کا۔ آیت 13 ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ بریکٹ کلوز، یہ مشرکین اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھے ہیں،
اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھتے ہیں تو اللہ ان کے لیے سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس جنگ میں اللہ کی غیبی مدد شامل حال ہوئی تھی، اور یہ مدد کیوں آئی تھی؟ میں نے آپ کو ابھی جب سورہ کا انٹروڈکشن دیا تو میں نے آپ کو وہاں پہ ایکسپلین کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی دنیا میں خاص الخاص مدد فرماتے ہیں جب رسول اتمام حجت کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے رسول کو کامیاب کروا کر ہی چھوڑیں گے، کامیاب کروا کر ہی دم لیں گے۔ اب یہاں اصل میں غیبی مدد کے ساتھ ہوا سارا معاملہ، لیکن دوسری طرف مسلمانوں نے بھی تدبیر میں کوئی کوتاہی نہیں کی، عمل میں کوئی کوتاہی نہیں دکھائی۔ اس جنگ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو گئی۔ یہ وجہ اللہ نے یہاں پہ بتا دی آیت نمبر 12 کے اینڈ کے سئل کی فی قلوب الذین کفروا، کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا، دلوں میں روب کیوں ڈالا اللہ تعالیٰ نے، مسلمانوں کے ہاتھوں وہ گاجر مولی کی طرح کیوں کاٹ دیے گئے۔ آیت 13 سے کیا ریزن سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کیوں کاٹ دیے گئے گاجر مولی کی طرح؟ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے لیے اٹھے تھے۔ کب اٹھے تھے؟ وہ اتنا پیچھے 13 سال وہاں یہاں مدینہ میں آنے کے بعد بھی ایک پورا بیک گراؤنڈ تھا اتمام حجت کے حوالے سے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اتمام حجت ابتدائی مرحلے میں داخل ہو گیا سورہ بدر کے اندر آ کر، بعد کی صورتوں میں ہم دیکھیں گے کہ پھر وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا، ظاہری بات ہے کہ جو اللہ خالق کائنات انسان کو پیدا کرنے والے، اس کی فطرت میں تو توحید کی پکار پر لبیک کہنا ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے۔ انسان کی فطرت میں اللہ سے یا اللہ کے رسول سے لڑنے کا کوئی جواز ہے ہی نہیں، بن سکتا ہی نہیں۔ اب جو ایسا کرے گا تو وہ کون ہے؟ جاہل ہے نا، وہ جاہل ہیں۔ اور پھر جیسے پانی کا بلبلا آپ جب بناتے ہیں تو وہ بنتا ہے تو اس کے بعد اس کا مقدر پھٹ کر ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ بلبلے کی مانند اٹھے ہیں سارے۔ دیکھیے، ایک طرف پانی کا بلبلا اور ایک طرف پانی، حقیقت تو کچھ نہیں ہے بلبلے کی، تو اللہ کے مقابلے میں اٹھے ہیں۔ اللہ ان کو تباہ و برباد کر کے چھوڑے گا۔ آیت نمبر 14، ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار within bracket، اے دشمنان اسلام، دشمنان رسول، یہ ہے تم لوگوں کی سزا، بریکٹ کلوز، سو ابھی اس کا مزہ چکھو، یقیناً منکرین حق کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ منکرین حق کے لیے کیا ہے؟ آگ کا عذاب ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کے پیچھے ہم اب دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں شروع سے ہی کہ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کیا ہوا جنگ کے اندر، فلاں موقع پر تم لوگوں سے کیا کوتاہی ہوئی تھی اور کیا معاملہ ہوا تھا۔ اب یہاں پر خطاب جو ہے نا ایک دم سے جیسے دشمنان اسلام قریش کی طرف اللہ نے رخ پھیر دیا، یعنی بات کہاں سے شروع ہوئی؟ صحابہ سے، وہ جو نکلتے ہوئے مسلمانوں کی دو آرا ہو گئی تھیں اور وہ اصرار کر رہے تھے، وہاں سے چلتے چلتے اب بات آ گئی ہے قریش کے حوالے سے کہ بدر میں جو کچھ ہوا یہ تمہارے لیے نقد سزا ہے، اس کو چکھو، ذالکم فذوقوہ، چکھو اس نقد سزا کو، جس کی منادی رسول کب سے کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اور پھر باقی ویٹ کرو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، آخرت کی عذاب کا بھی انتظار کرو۔ یہ گویا اللہ کے شدید العقاب ہونے کی وضاحت ہے یہاں پر کہ دنیا میں تو ہے ہی ہے، اصل عذاب تو جہنم کی آگ ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا کا عذاب۔ آیت نمبر 15،
یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، جب فوج کشی کی صورت میں منکرین حق سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ مت پھیرو۔ اب آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ مومنین کو پھر مومنین سے خطاب آ گیا۔ جب مقابلہ ہو کفار سے زحفن، اس میں جو آئے تھا نا، اس میں ایک لفظ ہے زحفن۔ عربوں میں جنگ کے دو معروف طریقے تھے، ایک منظم فوج کشی جیسے نارمل ہوتا ہے، دوسرا گوریلا وار۔ اب یہاں پہ زحف کا لفظ جو لایا ہے نا اللہ تعالیٰ، یہ منظم فوج کشی کی شکل میں آیا ہے، جب تمہارے ان کے ساتھ کوئی مقابلہ ہوتا ہے۔ اب کیا ہے؟ منظم فوج کشی کی شکل میں جب تمہارا ان سے مقابلہ ہو تو کیا کرو؟ فلا تولوہم الادبار، تو ان کے مقابلے میں پیٹھ مت پھیرو، پیٹھ نہ دکھانا۔ کیوں پیٹھ نہ دکھانا؟ کیونکہ تم اللہ کے سپاہی ہو، اور اللہ کے سپاہی پیٹھ نہیں دکھاتے، بزدلی نہیں دکھاتے، کم حوصلہ نہیں ہوتے۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کی بیک پہ اللہ کی مدد موجود ہے، اللہ کے فرشتے موجود ہیں۔ اللہ نے یہ تمہیں بدر میں کر کے دکھا دیا، گویا مسلمانوں کو آئندہ مستقبل میں پیش آنے والی جنگوں کے حوالے سے ہدایت دے دی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر۔ اب گوریلا وار میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ حملہ کرتے ہیں، لوٹتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ جو منظم فوج کشی ہوتی ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں فوج نے دو بدو لڑنا ہوتا ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کے ذریعے کی شکل میں سامنے کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ تو جب ایسی بات ہو تو پھر نہیں بھاگنا، پھر نہیں ہٹنا وہاں سے، کیونکہ ایک بھاگے گا تو باقیوں کا مورال ڈاؤن ہوگا، اور پھر اللہ نے اس کی بہت سخت سزائیں بتائی ہوئی ہیں جو میدان جنگ سے بھاگتا ہے، اللہ کو نہیں پسند۔ بہرحال صحابہ کا بہت بڑا امتحان تھا، چھوٹا امتحان نہیں تھا ان کے لیے، بہت بڑا امتحان۔ آیت 16 وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ، اور خوب سمجھ لو بدن بریکٹ روز، جس نے بھی ایسے موقع پر پیٹھ پھیری سوائے اس کے کہ جنگی چال کے طور پر یا فوج کے کسی دوسرے حصے سے ملنا چاہتے ہو اس حوالے سے، یا کسی مرکز کی طرف سمٹ رہا ہو، تو اس کے علاوہ پیچھے نہیں مڑا جا سکتا، یہ مراد ہے یہاں پر۔ تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس نے بھی ایسے موقع پر پیٹھ پھیری، جس نے بھی پیٹھ پھیری ہے سوائے یہ تو وہ پھر اللہ کا غضب لے کر لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کوئی دیکھ سکتا ہے نیچے؟ لگتا ہے کوئی ہے نہیں گھر میں۔ آپ دیکھتی ہیں سمیرا دیکھتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی ایک منٹ اس کو تھوڑا سا روک لیتے ہیں، سمیرا آ جائیں۔ اس کو کہیں کہ ویٹ کرے، نیچے ہی ویٹ کریں، وہ آ جائیں گے ابھی۔ اچھا، اس کو منع کیا کہ اس وقت نہیں آنا، اسپیشل فون کیا کہ آ کے اتنا ٹھوکر ٹھاکی شروع کر دینی ہے اس نے، اور وہ صبح سے نہیں آیا، اور حد ہوتی ہے بھائی۔ اچھا، اس کو بتایا ہے کہ کلاس ہو رہی ہوگی، کلاس ڈسٹرب ہوگی، اس وجہ سے اس وقت نہیں آنا۔ 3 دن سے لارے لگائے ہوئے ہیں اور ٹائم، اور آج بھی اس کو ہسبینڈ نے کہا ہے کہ اس ٹائم نہیں آنا، آگے پیچھے آؤ اس سے۔ جزاک اللہ، سمیرا آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
اچھا، ہم نے کیا جانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ جب ایسا معاملہ ہو تو منظم فوج کشی کی صورت ہے. اس موقع پر جس نے پیٹھ پھیری سوائے ایک جنگی چال یا فوج کے کسی دوسرے حصے سے ملنا یا مرکز کی طرف سمٹنا، تو وہ اگر جس نے اس کے علاوہ کیا تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو نہایت برا ٹھکانہ ہے. یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو جرم ہے یہ کفر اور ارتداد کے برابر جرم ہے. جنگ میں پیٹھ موڑنا کفر کے برابر، ارتداد کے برابر. ظاہری بات ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک شخص کا پیٹھ پھیرنا ایک شخص کا پیٹھ پھیرنا نہیں رہتا پھر، بلکہ پوری فوج کے لیے، پوری قوم ملت کے لیے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گناہ کبیرہ قرار دیا. یہاں پر اللہ نے کیا کہا؟ فقط باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. یہ سزا آ گئی اس کی. سوائے کیا ہے؟ صورتیں کیا ہیں؟ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، جو کوئی سپاہی جنگی تدبیر کے لیے ایسا کرتا ہے، مثلا ایک مورچے سے ہٹ کر دوسرے مورچے کی طرف چلا گیا، یا پیچھے ہٹ کر مزید کمک کے انتظار میں کوئی اور تدبیر اختیار کر کے جنگی چال کے طور پر وہ کسی اور طرف سے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ کے آئی کہ حرام کون سی پیٹھ پھیرنا ہے؟ جو فرار ہو جائے، انسان دوڑ جائے وہاں سے، وہ پیٹھ پھیرنا اس سے ایگزیمپٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، جو تدبیر جنگ کا ہی حصہ ہو اور واپس آپ پلٹ کر زیادہ بہتر طریقے سے حملہ کر رہے ہیں یا اپنا دفاع کر رہے ہیں. وہ پیٹھ پھیرنا اس کے اندر شامل نہیں ہے. اس میں جو لفظ آیا ہے نا متحرفن، متحرف حرف سے ہے، کنارے کو کہتے ہیں، موڑ دینے کو. اب آپ دیکھیے کہ جو کنارہ ہوتا ہے نا، جیسے حرف کو ہم ایسے کرتے ہیں، با کو موڑتے ہیں، دال مڑی ہوئی چیز ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مڑ کے واپس آ رہے ہو، بھاگ نہیں رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں متحرف کا لفظ لایا ہے. اور متحیزن حوض سے ہے، ہے واؤزے، جمع کرنا، نگرانی کرنے کو کہنا ہے. سانپ کو بھی حوض کہا جاتا ہے واؤزے، کیونکہ وہ کنڈلی مار لیتا ہے نا، کنڈلی مار کے واپس ادھر ہی رہتا ہے، بھاگ نہیں جاتا. جب سانپ کنڈلی مار کے بیٹھتا ہے تو اس کو ہوز کہتے ہیں، یہ واؤ زے ہوز. متحیزن گیا واپس مڑ کے جا ملنے والے. یہاں دشمن کو فریب دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے کوئی مسلمان کا گروہ اگر پیچھے جائے، پیچھے جا کر پھر واپس آئے تو اس کی اجازت ہے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت 70. غزالہ بس چھوڑ دیں ان کہانیوں کو. بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اللہ سے یہ دعا مانگے ہم جو کام کر رہے ہیں بس ہم کام کریں. جو ہو رہا ہے نا اوپر ہر جگہ اقتدار کی جنگ ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک ہر بندہ اپنا اپنا کھیل کھیل رہا ہے اور عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. عوام بیچارے اتنے سادہ لوگ ہیں کہ جو کوئی آ کے ڈگڈگی بجاتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اللہ ہدایت دے. آیت نمبر 17. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ within bracket اے ایمان والو تم کیوں جان چراؤ جبکہ تمہاری طرف سے خدا لڑتا ہے بریکٹ کلوز. سو within bracket حقیقت یہ ہے کہ اس جنگ میں بریکٹ کلوز ان دشمنوں کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے. اے نبی جب تم نے ان پر within bracket خاک پھینکی، خاک within bracket کلوز پھینکی، تو یہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے within bracket، اس لیے کہ منکروں کو اپنی شانیں دکھائے بریکٹ کلوز، اور اس لیے کہ مسلمانوں پر اللہ اپنی طرف سے خوب عنایت فرمائے. یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے. فلم تقتلوہم ان دشمنوں کو تم نے قتل نہیں کیا.
اے ایمان والو تم کیوں جان چراؤ، تمہاری طرف سے تو خدا لڑتا ہے نا، اس جنگ میں تم نے دشمنوں کو قتل نہیں کیا۔ یہ جو تقتلوہم کا لفظ ہے نا، اس میں خطاب عام مسلمانوں سے ہے، اور یہ جو ہے نا وما رمیتا، یہاں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ رمیتا رمی سے ہے، جسے کنکر مارتے ہیں نا، پھینکتے ہیں، خاک جھونکتے ہیں، مٹی، تیر مارنا۔ کہتے ہیں کہ جب جنگ کا موقع آیا تو مسلمانوں اور کفار کے لشکر جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر خاک اللہ کے حکم سے اٹھا کر کفار کی طرف جب وہ پھینکی ہے تو اس وقت ساتھ ہی مسلمانوں کو وہ مٹی پھینک کر ساتھ ہی مسلمانوں کو حملے کا حکم دے دی، اللہ کے حکم سے تھا۔ کہا جاتا ہے عربی میں شاہت الوجوہ کا لفظ انہوں نے بولا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ شاہ شین الف شاہ دو چشمی ہے اور تے، شاہت الوجوہ، وجوہ چہرے سے ہے۔ یہ لعنت کا جملہ ہے اور قدیم ترین زمانے سے لعنت کرنے کا ایک طریقہ ہے، کسی کے اوپر خاک پھینکنا لعنت کا اظہار تھا۔ یہ دست غیب کا کارنامہ تھا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین میں اللہ نے چھپایا تھا۔ مٹی پھینکنے کا معجزہ اللہ نے پیغمبر کو دے کر کہا نا مٹی پھینکیے، جب مٹی پھینکی ہے تو کہتے ہیں کہ ہر کافر نے اس مٹی کی چبھن اپنی آنکھوں میں محسوس کی۔ لعنت شاہت الوجود، کہ لعنت تم اللہ کی رحمت سے دور، ایسے مٹی اٹھائی ہے، مٹی تو یہاں سے اڑائی جا رہی ہے اور وہ ان کی آنکھوں میں پہنچی، اللہ نے پہنچائی نا۔ لگتے ہیں وَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ کلیئر ہو گئی یہ دونوں آیت کے ٹکڑے۔ یہ بات اہل ایمان کو جتائی گئی، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، کیوں جتائی گئی؟ کہ مسلمان یہ بات جان لیں کہ یہ فتح اللہ کی مدد سے ہوئی ہے، ان کے پیشگی حکم سے ہوئی ہے۔ کسی مرحلے پر مسلمانوں کے اندر غرور تکبر پیدا نہ ہو، یہ کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اس لیے کہ مسلمانوں پر اللہ اپنی طرف سے خوب عنایت فرمائے۔ یعنی جب مسلمان اپنے حصے کا کام کریں، کون سا کام؟ ثابت قدمی، بہترین تدبیر، ہمت، حوصلہ، عزم، بہادری، صبر، یہ ساری چیزیں جب مسلمان اپنی شخصیت کے سانچے میں ڈھال کر اللہ کے حضور پیش کریں تو اللہ بھی انہیں اس آزمائش میں کامیاب کرے، خوب عنایت فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ادروائز فتح تو اللہ نہیں دیا۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کی صفات مسلمانوں کو سمجھائی اور بتائی جا رہی ہیں، کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کو اطمینان ہو کہ اللہ بے خبر نہیں ہے، سمیع علیم، خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اپنے بندوں کی فریادیں دعائیں ہر وقت سنتا ہے، ہر وقت وہ سنتا ہے، ان کی ضروریات اور ان کی حاجتیں ہر لمحہ جانتا ہے۔ اور بدر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ثبوت پیش کر دیا کہ یہ دیکھیں کیسے اللہ سنتا بھی ہے اور کیسے اللہ جانتا بھی ہے۔ آیت نمبر 17، آیت نمبر 18، ذالکم اللہ، ذالکم وان اللہ، یہاں پہ آ جاؤ، بے شک یہاں آ جاؤ بچے، یہاں آ جاؤ، ان کو بھی ادھر بلا لو، اوپر آ جاؤ، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر ہو جاؤ بیٹے، چلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت 18، ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ جو کچھ ہوا تمہارے سامنے ہے،
اور اس کے ساتھ یہ بشارت بھی کہ اللہ ان منکروں کی تمام تدبیریں بیکار کر کے رہے گا۔ یہ جو ذالکم ہے نا، پیچھے ہم پڑھ کر آئے، اگر آپ کو یاد ہو آیت نمبر 14، ذالکم فذوقوہ، آیت 14 میں پڑھا نا، کیا پڑھا تھا؟ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، یہ بالکل اس کے مد مقابل جملہ ہے، یعنی کفار کے لیے یہ تھپڑ نقد ہے جو اللہ نے ان کو میدان بدر میں لگایا، نقد تھپڑ لگایا، بہت ریلیکس کیا اللہ نے۔ 13 سالہ مکی دور مدینہ کے اندر جس تیاری کے ساتھ آئے ہیں، جس ولولے کے ساتھ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تھپڑ میں نے ان کو لگایا، اور اے مسلمانوں یہ فتح عظیم نقد میں نے تمہیں دی یہاں پر۔ اور ظاہری بات ہے کہ آیت 14 کو اور اس کو 18 کو آپ ملائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ وَأَنَّ اللَّهَ مُهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ان کے لیے دوزخ ہے، اور جو کفار ہیں وہ بکھر کر رہ جائیں گے، وہ نیست و نابود ہو جائیں گے، اور دین حق کا بول بالا ہو جائے گا۔ اس سے سبق مل رہا ہے، اس سے خوشخبری مل رہی ہے، اس سے ان کو ان کے کانوں کو جو بچ گئے ہیں نا، پیچھے بچنے والوں کے کانوں کو کھولا جا رہا ہے۔ یہاں قید کا جو لفظ ہے نا، مہینو قید الکافرین، اللہ ان منکروں کی تمام تدبیریں بیکار کر کے رکھ دے گا۔ پھر وہی بات کہ یہ جو بدر کی جنگ ہے یہ قریش کے لیڈروں کی سازش کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ یہ جو قید ہے یہ کیا ہے؟ قریش کے لیڈر جو ہیں ان کی سازش کے نتیجے میں یہ جنگ ہوئی تھی۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ تجارت والے قافلے کی حفاظت کا بہانہ تھا، اصل میں بہانہ بھی تھا، یہ ذہن میں تھا کہ ہم اس کو سیو کرتے کرتے ساتھ ان کو بھی سبق سکھا کر یا وہاں سے واپس لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس لفظ کو کیا قرار دیا؟ ان کے اس پورے عمل کو قید دل کافرین، کافروں کی چال۔ پچھلی آیات سے ہم دیکھیں، ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں جاں فروشی کی دعوت دیا، تم کیسے میدان جنگ سے پیچھ پھیر سکتے ہو، کیسے تم کمر دکھا سکتے ہو جبکہ تم خود نہیں لڑ رہے، تمہارے ساتھ تمہاری جگہ اللہ لڑ رہا ہے۔ اللہ لڑتا ہے لیکن وہ تمہیں ایک طرح سے پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے کہ تم بھی آؤ اور اپنی بہادری کے جوہر دکھاؤ۔ تو بڑے زبردست سبق ہیں اس کے اندر ہمارے لیے کہ جو بھی دین کی خدمت ہو رہی ہے یہ بھی شیطان اور انسان کے درمیان اصل میں جنگ ہے نا، مسلمانوں کے درمیان۔ تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم تو مورے ہیں جو اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں، اصل کام تو وہ کر رہا ہے۔ ہماری تو کوشش دیکھی جا رہی ہے، ہماری دعائیں دیکھی جا رہی ہیں، ہماری دلچسپیاں دیکھی جا رہی ہیں، ہمارا شوق دیکھا جا رہا ہے، ہمارے حوصلے، ہمارے عزم دیکھے جا رہے ہیں۔ کرنا اس نے ہے، برکت اس نے دینی ہے، حفاظت اس نے کرنی ہے، پھیلانا اس نے ہے، میں اور کیا ہم استعمال ہو رہے ہیں۔ ہمارے لیے آنر ہے، اللہ نے ہمیں چن لیا، ورنہ ہم کیا کہتے ہیں نا، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، اتنی چھوٹی سی چیزیں ہم نے کیا کر لینا ہے، تو کچھ بھی نہیں کرنے والے۔ یہی چیز ہے جو اللہ نے یہاں پہ بتائی، کسی بھی سٹیج پہ اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دینا کہ ہاں بڑا کچھ کر لیا، بڑا کچھ ہو رہا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں، سب کچھ اللہ کر رہے ہیں۔ ہاں ہمیں آنر کے طور پر اللہ نے اس ٹیم کا حصہ بنا دیا، اس پوری ایک مشینری کام کر رہی ہے، اس کے اندر ایک ادنا سا پرزہ ہمیں بنا کر اللہ نے بٹھا دیا ہے کہ کام کر لو، آ جاؤ میرے دین کے کام آ جاؤ۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنے دین کی خدمت لینی ہو اس نے تو فاسقوں سے بھی لے لیتا ہے، کافروں سے بھی لے لیتا ہے، وہ لینے پہ آئے سب سے لے لیتا ہے، اس کے آگے کوئی کیا کہتے ہیں کہ اس کی کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ انکار کر سکے۔ وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک اسلام کے اگینسٹ جا رہے ہیں، اور اللہ اصل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، انہی کے ہاتھوں اپنے دین کی سرفرازی فرما رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ آیت نمبر 19،
ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے قریش کے لوگوں، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو تمہارے سامنے فیصلہ آ گیا ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر پھر وہی کام کرو تو ہم بھی وہی کریں گے جو ہم نے پہلے کیا، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اور خوب سمجھ لو کہ یقیناً اللہ ان مومنوں کے ساتھ ہے۔ کس کو خطاب کیا؟ ان تستفتحوا سے قریش کو، دشمنان اسلام کو۔ بولو اب کیا کہتے ہو؟ وہ کہتے تھے نا کہ جو اس جنگ میں جیتا وہی حق پر سمجھا جائے گا۔ اللہ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح دلوا کر انہی کی بات انہی کے منہ پہ مار دی، پلٹا کر انہی کے سامنے آ گئی۔ بار بار مکی دور میں وہ لوگ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بار بار عذاب کی باتیں بتاتے ہو تو لے کے کیوں نہیں آتے، لے کر آؤ نا عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آ گیا عذاب۔ کیسے آیا عذاب؟ ان کے سارے سردار مارے گئے، ایک ہی جنگ میں سب کا صفایا اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے تمہارے سامنے یہ فیصلہ آ گیا، اب فیصلہ آ گیا تو پھر اب بولو، اب کیا جواب ہے؟ روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قریش کو اپنی فتح کا اتنا یقین تھا کہ بدر کے لیے روانہ ہونے سے پہلے وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ پکڑ کر دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ میں جو حق پہ ہو اس کی مدد کرنا، جو حق پہ ہو اس کی مدد کرنا، جو اعلیٰ ہے اس کی مدد کرنا، جو اشرف ہے اس کی مدد کرنا، جو قبیلوں میں بہتر ہے اس کی مدد کرنا۔ یعنی دعائیں مانگ کے پوری فوج وہاں سے نکلی تھی۔ گویا اس جنگ کو جو حق و باطل میں فرق کرنے والی جنگ یعنی فرقان کا نام اللہ نے دیا، وہ ایسے ہی نہیں دیا۔ یہ میزان، فیصلے کی میزان انہوں نے خود قائم کی تھی، دعائیں مانگ مانگ کے قائم کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا لو پھر پکڑو فرقان۔ اب کیا یہاں پہ بتایا گیا حق و باطل کے حوالے سے؟ اللہ کہتے ہیں ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو تمہارے سامنے فیصلہ آ گیا، اگر اب بھی تم باز آ جاؤ۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پوری آیت نصیحت بھی ہے، فضیحت بھی ہے، کوئی سمجھنے والا ہو۔ یاد رکھو کہ اللہ نے تمہیں اب ایک موقع دے دیا، جو بچے ہوئے ہیں ان کو کیا کیا؟ اللہ نے ایک موقع دے دیا کہ اب بھی سوچ لیں، اب بھی سمجھ جائیں، اب بھی باز آ جائیں، اب بھی اپنا قبلہ درست کر لیں، آئندہ حملے کا خیال، آئندہ مسلمانوں سے ٹکر لینے کا خیال، یعنی چلے اسلام نہیں قبول کرتے لیکن مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کا خیال ختم کر دیں، اتنا تو کر سکتے ہو نا۔ لیکن بات یہی ہے ان تنتہوا فہو خیر لکم، اگر تم باز آ جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، سبق لے لو۔ اگر نہیں لوگے تو کیا ہے؟ ہاں ان تعودوا نعود، اگر تم آؤ گے اسلام سے ٹکرانے کے لیے، نعود ہم بھی آئیں گے، پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ کیونکہ ہم پہلے تمہیں ایک ٹریلر دکھا چکے ہیں، یہ جنگ بدر میں تمہیں ایک سین دکھایا جا چکا ہے، یہ کھلی ہوئی دھمکی ہے، ہم کہیں چلے نہیں جائیں گے، ہم موجود ہوں گے تمہارا سر کچلنے کے لیے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، تمہاری جمعیت، تمہارا جتھا چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی۔ یعنی آئندہ کے لیے تم یہی سوچ سکتے ہو نا کہ اب 1000 کے ساتھ آئے ہو، آئندہ 5-10,000 لے آؤ، اور کیا بھی انہوں نے غزوہ خندق میں، یاد ہے نا آپ کو؟ اللہ نے کہا یہ چیزیں تمہارے کوئی کام آنے والی نہیں ہیں،
جتنی مرضی جمعیت لے کر آؤ، کیونکہ یہاں اللہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، خوب سمجھ لو کہ مومنوں کے ساتھ تو اللہ ہے. اللہ تعالی یہ جو کہا نا، یہ جو آخری ٹکڑا ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ ٹکڑا پوری آیت کی جان ہے. اہل ایمان کے لیے بشارتوں کی ایک دنیا ہے اس آیت کے اس ٹکڑے میں، کہ اللہ نے اپنے آپ کو مسلمانوں نہیں، مومنوں کے پلڑے میں ڈال دیا کہ میں ہوں ان کے ساتھ. آؤ لڑنا ہے تو آ جاؤ، جتنے بندوں کے ساتھ آنا ہے تو آ جاؤ، میں ہوں مومنوں کے ساتھ. سبحان اللہ. وہ شعر ہے نا، کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. کتنی پیاری بات ہے نا. اس پورے جملے کو شاعر نے بھی شعر میں سمو دیا کہ اگر ایک اللہ ساتھ ہے تو پھر یہ کیا کہ کوئی ساتھ نہیں ہے، اللہ تو ساتھ ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا پکا یقین عطا فرمائے کہ اللہ کا ساتھ کتنا قیمتی ہوتا ہے، کتنا اہم ہوتا ہے. اور اللہ کے ساتھ سے خود کو محروم کر لینا کتنی بدبختی کی بات ہے. ہم ایسی دنیا کے اوپر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، شکوے شکایتیں. ہم نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا، رب نے بھی اپنا آپ ہمارے حوالے کر دیا نا. اللہ نے کہہ دیا نا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. کوئی مومن تو بنے، پہلے مومن بنے نا، اللہ کی مدد آئے گی ساتھ. کیسے آتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی مدد. ہم چاہتے ہیں اپنی شرائط کے اوپر مدد لینا، اللہ چاہتے ہیں اپنے اصولوں کے مطابق مدد دینا. ظاہر بات دنیا دارالامتحان ہے، ایک اللہ نے امتحان کی بساط بچھائی ہوئی ہے، اپنے ٹائم پہ ہی چیزیں آگے پیچھے وہ کرتا ہے، سوچ سمجھ کے کرتا ہے، حکمت کے ساتھ کرتا ہے. وہی کرتا ہے جس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے دنیا اور آخرت کا. بس انسان تھوڑا دلا نہ ہو، صبر کے ساتھ اس کا دامن تھامے رکھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. جی بے شک، بالکل. آیت نمبر 20. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، within bracket جس طرح کے اطاعت کا حق ہے bracket close، اور رسول کی دعوت سے منہ مت موڑو جبکہ تم اس کو سن رہے ہو. خطاب عام ہے، یا ایھا الذین آمنو، بظاہر لگتا ہے مومنوں سے خطاب ہے، مومنوں سے خطاب ہے، لیکن یہاں اصل میں وہ مومن مخاطب ہیں کہ جن کی سورہ جب ہم بیچ میں پہنچے تو ہم نے کہا کہ جنہوں نے بڑا اصرار کیا تھا واپسی کا، یہ نہ کریں، باہر نہ جائیں، ایسا نہ کریں. بالکل ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خطاب کر کے ان کو بتایا. اصل بات وہی ہے کہ قرآن کا انداز ہے کہ وہ لوگوں کی عام کمزوریوں، ان کی منافقتوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، اور پوائنٹ آؤٹ ان ڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ بتایا سنایا کسی اور کو جا رہا ہوتا ہے، اصلاح کسی اور کی جا رہی ہوتی ہے. تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو بندہ اصلاح قبول کرنا چاہتا ہے وہ اصلاح قبول کر لے اور بےزتی بھی نہ ہو. یعنی چھپے ڈکے چھپے انداز میں اللہ تعالیٰ جس کو سنانا چاہ رہے ہیں ان کو سنا دیا، ان کو بات سمجھ بھی آ گئی، ان کے کان کھڑے ہو گئے. کیا کہا اللہ نے؟ اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، بات مانو. یہ جو اتنا اصرار اینڈ تک ہم پڑھ کر آئے نا، قائل کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوشش کرتے رہے. حالانکہ باقیوں کے اوپر منشا آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا واضح ہو چکا تھا، واضح ان کے اوپر بھی ہو چکا تھا، لیکن یہ بر پھر بھی کمزوری یا جو بھی ان کا ہے معاملہ، اللہ نے یہاں پہ ان کو ایک طرح سے پھر لیسن دے دیا کہ اس دائرے سے، اطاعت کے دائرے سے باہر نہ نکلو. وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور اس سے منہ مت موڑو. منہ مت موڑو سے مراد اس کی جو دعوت ہے نا، وہ جو میسج لے کر آیا اللہ کا نمائندہ بن کر، اس کے میسج سے منہ مت موڑو، اس کی ناقدری نہ کرو، اس کی ناشکری نہ کرو.
وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، جبکہ تم اس کو سن رہے ہو. سن رہے ہو، یہ جو لفظ ہے نا یہ بڑا سخت ہے. تسمعون، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں، وہ تم سے بات کر رہے ہیں، تم ان کی زبان مبارک سے ڈائریکٹ دعوت کو سن رہے ہو، اور سننے کے بعد اگر تم نے منہ موڑا تو تم نے بہت بڑی ٹھوکر کھائی. اب ٹھوکر کھاؤ گے تو اپنا نقصان خود کرو گے. کلیئر ہو گئی آیت نمبر 21. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو دعوے تو کرتے تھے کہ ہم نے سنا، استغفر اللہ، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن وہ سنتے سناتے کچھ نہ تھے. سمعنا وَأَطَعْنَا کی بجائے سمعنا وَعَصَيْنَا. بات اشارے سے ہے لیکن بات سمجھ میں آ گئی ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. ان لوگوں سے مراد کون ہے؟ یہود. شاباش، بہت اچھی بات. اشارہ یہود کی طرف ہے. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے کہ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا اور عمل سمعنا وَعَصَيْنَا. اور رسول کی موجودگی میں یہ رویہ، یہ تو بہت سخت رویہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا یہ طرز عمل اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوگا، تمہارا یہ عمل اتباع یہود ہوگا. اتباع یہود. قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، کہتے بڑے تھے، دعوے بڑے کرتے تھے، ہم نے سنا، ہم نے مان لیا، لیکن ان دعووں میں کوئی حقیقت نہیں تھی، کاغذی شعر تھے. وهم لا يسمعون، کچھ سنتے سناتے نہیں تھے. گویا ایمان کا دعویٰ ہے تو مغضوب قوموں کی پیروی مت کرو، ان کے پیچھے مت چلو، سیدھے سیدھے آؤ، اطیع اللہ و اطیع الرسول کو اختیار کرو، حوصلہ پکڑو. آیت نمبر 22 یہ کلیئر ہو گیا. آیت 21. آیت نمبر 22. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے اور گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. سختی ہے اس آیت کے اندر، آپ دیکھیں، غصہ ہے اللہ کا، جلال ہے اس میں اللہ کا. اللہ کے نظر میں وہ لوگ بدترین جانوروں کی لسٹ میں شامل ہیں. لوگ ہیں، انسان ہیں، انسانوں کو کیا کہا کہ وہ بدترین جانور ہیں. کون سے جانور؟ کہ جو بہرے بھی ہیں اور گونگے بھی ہیں. استغفر اللہ. جو عقل سے کام نہیں لیتے. آپ دیکھیے کہ اگر کوئی سن کر بھی نہ سنے تو اس کے بہرے ہونے میں کیا شک ہے، اور اگر کوئی سن کر انسنی کر دے تو وہ اللہ کی نظر میں بدترین جانوروں کی طرح. پچھلی آیات میں ہم سورہ اعراف میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اپنی یہ جو سینسز ہیں، ہماری ہدایت کے ریسیپٹرز ہیں، ان کے بارے میں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ بڑے اللہ نے رکھے ہیں. آنکھیں، دل، دماغ، کان، یہ تو گائے، بھینس، بکری، بلی، کتے کو بھی دیے ہیں اللہ نے، ہمیں بھی دیے ہیں. تو ان میں اور ہمیں فرق ہے نا. ہمیں ہے ہم سوچیں کیوں، کس لیے، اللہ کا کریشن پلان کیا ہے، دنیا کیوں بنائی اللہ نے، کیوں ہے یہ سب کچھ، اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں. جو ان سینسز سے سوچنے سمجھنے کا کام نہیں لیتے، سننے کا کام نہیں لیتے، دیکھنے کا کام نہیں لیتے، اچھی باتیں بولنے کا کام نہیں لیتے، اللہ نے ان کو بدترین جانور قرار دیا. یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایسے کر کے اڑا دینے والی بات نہیں ہے، یہ نہ قدری نہ شکری کرنے والی بات نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے مقامات پر مشرکین اور یہودیوں کے لیے بار بار بدترین جانور کے الفاظ استعمال کیے ہیں. سورہ اعراف میں ہم نے کتے کی مثال پڑھ لی نا، تو آپ دیکھیں نا کہ اللہ کی نظر میں جانور بھی عام جانور نہیں، بدترین جانور کہا ہے اس کو. استغفر اللہ.
اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. بات یہ ہے کہ جو اس گروہ کا طریقہ اختیار کرے گا نا، کون سا طریقہ؟ سمجھنے سننے سے جو انکار کرے گا، یہ بدترین گروہ کا طریقہ کار ہوتا ہے. سنی انسنی کر دینا. تو اللہ ان کا انجام پھر انہی کے ساتھ فرمائے، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا بڑا مسلمان، پکا سچا پرہیزگار مسلمان کہتا رہے، اللہ کی نظر میں ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے کہ انسان کی اصل جو اس کا جو وصف ہے، اس کے اندر جو صفت اللہ نے رکھی ہے، وہ اس کا سننا سمجھنا عقل سے کام لینا ہے. اگر یہ چیزیں اس کی فنکشنل نہیں ہے، یعنی وہ کام نہیں کر رہا، ان چیزوں سے کام نہیں لے رہا، تو اللہ کی نظر میں وہ 2 ٹانگوں پر چلنے والا جانور ہے. کچھ جانور 4 پہ چلتے ہیں نا، تو یہ حضرت انسان 2 ٹانگوں پہ چلنے والا جانور ہے، بدترین جانور ہے. آپ دیکھیں بدترین کیوں کہا؟ اس لیے کہ جانور چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اللہ نے اس کی جو ڈیزائننگ کی ہے، جو اس کی فطرت ہے، وہ اپنی فطرت کے مطابق کام ضرور کرتا ہے. وہ اپنی فطرت سے نہیں ہٹتا. سانپ ہے نا، سانپ کا کام ہے ڈسنا، بچھو کا کام ہے ڈنک مارنا، یہ ہے نا. تو یہ فطرت رکھی ہے نا اللہ نے، اس کے اندر جبلت رکھی ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے. انسان جس کو اللہ نے عقل و بصیرت کی خوبصورت ترین چیز دے کر بھیجا، خوبصورت ترین چیز دے کر بھیجا دنیا میں، کہ اس سے وہ راہ پائے، اللہ کا تعارف حاصل کرے، کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کرے، اپنے ارد گرد دیکھے، پھولوں کو، پتیوں کو، پھلوں کو، چیزوں کو دیکھے اور اس سے رب تک پہنچے. یہ اللہ نے اس لیے دے کر بھیجا. اب جو اس سے کوئی کام ہی نہ لے، تو اس کے اندر اور ایک جانور کے اندر، بلکہ جانور پھر اس سے بہتر ہے، یہ اس سے بھی گیا. اس کا اللہ نے جتنا کہا اسفل السافلین، گیا گزرا، بالکل گیا گزرا. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. آپ دیکھیے اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے. بہت سارے جانور ہیں نا، شاید ہزاروں کی تعداد میں، اور پھر اگر ہم اشراط الارض اور ان چیزوں کو دیکھیں تو لاکھوں کی تعداد میں، شاید کروڑوں کی تعداد میں. سانپ، بچھو، بلی، کتا، چوہا، گدھا، گھوڑا، حقیر درجے کی ہم انہیں مخلوقات سمجھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ سانپ تم سے بہتر ہے، بچھو تم سے بہتر ہے، کتا تم سے بہتر ہے، بلی تم سے بہتر ہے، کہ جس کام کے لیے میں نے اس کو پیدا کیا وہ کام تو کر رہے ہیں نا. تمہیں میں نے عقل دے کر بھیجا، اتنی خوبصورت چیز دے کر تمہیں بھیجا، اور تم نے عقل کو بند کر کے، ڈمپ کر کے، تالا لگا کے تم نے اس کو کہیں سائڈ پہ رکھ دیا، اور تم اس کے بغیر زندگی گزار رہے ہو. ظاہر بات ہے جب عقل نہیں ہے تو پھر یہ جو ہماری ساری صلاحیتیں ہیں یہ بیکار ہیں، ہم ان سے وہ کام ہی نہیں لے رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر جنت جہنم کا ایندھن بننے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں. آپ دیکھیں کہ جانوروں کے سامنے آپ جتنا مرضی بیٹھ کے بین بجائیں نا، کوئی باتیں بتائیں، سمجھائیں، ان کو نہیں سمجھ آئے گی. انسان کو تو مختلف ہونا چاہیے نا، اس کے اندر تو باتوں کی سینس ہونی چاہیے نا، اللہ نے پیدا کیا ہے نا. اب جیسے ہم سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم نے اتنے امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑھے کہ اللہ کس طرح مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں اپنے پلے باندھنے کے لیے ہے نا، یہ تو نہیں کہ اسے اگنور کر کے ہم پھر ادھر ادھر دوڑنا شروع کر دیں، ادھر ادھر ٹکرے مارنا شروع کر دیں. اگر ہم ٹکرے مارتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ پھر بدترین جانور کی کیٹیگری کے اندر اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے اس کو ڈال دیا. اللہ معاف فرمائے. آیت 23 وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دے دیتا، اور اگر اس کے بغیر سنوا دیتا تو یہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے. ایک پیدا ہونے والے شبے کا جواب دیا بعض لوگوں کے ذہن میں جو پیدا ہوتا ہے کہ جب سننے اور سمجھنے کی صلاحیت پر انسانیت کا دار و مدار ہے اور اس سے محروم ہونا اللہ کی نظر میں بدترین جانور کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے لوگوں کے کان کیوں نہیں کھول دیتا؟ اللہ تعالیٰ ان کو اچھی بات کیوں نہیں سنوا دیتا؟ سنوا دے نا اللہ تعالیٰ، کان کھول دے، زبردستی کھول دے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ اگر اللہ ایسے لوگوں کے اندر کوئی صلاحیت پاتا تو اللہ تعالیٰ زبردستی بھی کر لیتا، زبردستی کان کھول دیتا.
زبردستی وہ حق سن لیتے، لیکن یہ بے رخی کے ساتھ تب بھی منہ پھیر جاتے، ان میں صلاحیت ہی نہیں تھی۔ وہی بات پیچھے جو ہم پڑھ کر آئے کہ اللہ نے علم، عقل جیسی صلاحیت دے کر بھیجی، یہ استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے، یہ بار بار اس سے منہ پھیرتے ہیں، جب منہ پھیرتے ہیں تو یہ اس سے دور جانے والے ہیں، اور جب دور جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے۔ وہ جو ہدایت اور ضلالت کی سنت ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی، یہ اسی سنت کا یہاں پر ہنٹ دی اللہ تعالیٰ نے کہ خیر اور شر ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان میں ودیت کیا ہوا ہے، لیکن اگر آپ اس صلاحیت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر جانوروں میں اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں جو لفظ آیا نا ہم موردون، کہ وہ بات ان کے اندر جڑ نہ پکڑ سکتی، اللہ ان کو اگر زبردستی حق سنوا بھی دیتا انہوں نے لینا ہی نہیں تھا، لینا چاہتے ہی نہیں تھے۔ جب کوئی لینا نہ چاہے تو پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے اگر انسان کا اسٹمک خراب ہو نا تو آپ اچھے سے اچھی خوراک بھی اس کو دیں نا، فوڈ بھی، تو اس سے وامٹنگ ہو جاتی ہے، معدہ قبول ہی نہیں کر رہا، اندر کوئی چیز جا ہی نہیں رہی، پچ ہی نہیں رہی اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ فاسد ہو چکے ہیں، ان کا مزاج فاسد ہو چکا ہے، ان کا دماغ فاسد ہو چکا ہے، ان کی حالت بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک بہت اچھی زمین ہوتی ہے، زرخیز زمین ہوتی ہے، آپ اس پہ کوئی جو بھی پودا لگائیں وہ کچھ نہ کچھ گرو کرتا ہے، وہ کوئی پھل پھول پودا دے ہی دیتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ نکل ہی آتا ہے اس سے، زمین کا کمال آ جاتا ہے نا اس کے اندر۔ مالی تھوڑی محنت کرتا ہے، زمین اچھی ہوتی ہے، زمین اگا دیتی ہے۔ اور ایک زمین وہ ہوتی ہے کہ جو بالکل خراب زمین ہوتی ہے، شور زدہ زمین اسے بولتے ہیں، ختم ہوئی نمک والی زمین ہوتی ہے، شورا اسے بولتے ہیں۔ تو وہ جو ہے نا زمین، آپ اس پہ جو مرضی بہترین سے بہترین قیمتی سے قیمتی پھل پھول کا پودا لگائیں، درخت لگائیں، وہ نہیں پھلے گا، زمین میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جب ہم دیتے زبردستی، انہوں نے لینا ہی نہیں تھا، ان میں صلاحیت ہی نہیں تھی۔ یہ بالکل حضرت مسیح علیہ السلام کے قول کے مطابق ہے، وہ کہتے تھے کہ جو غلام 1 پیسے میں چور ثابت ہو، مالک اسے 1,00,000 کی امانت کیسے سونپے گا؟ تھوڑے سے میں جس نے خیانت کی ہے، باز نہیں آیا، تو بڑی امانت کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ یہی بات اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بتائی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا اور عطا فرماؤں گا۔